محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگ، یہ دنیا اور دنیا میں رہنے والے لوگ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اس ترقی کے دور سے گزر رہے ہیں جو ترقی آج سے پہلے دنیا اور دنیا والوں نے نہیں دیکھی تھی۔ آج کے بعد تو اور زیادہ ترقی ہوگی، لیکن آج کے دور میں اس ترقی سے دنیا گزر رہی ہے جو اس سے پہلے ترقی نہیں ہوئی۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر آپ کو دیوار کے پیچھے بھی کسی انسان سے ملاقات کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو یا تو آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا یا اس کو آپ کے پاس آنا پڑے گا۔ لیکن آج ترقی کہاں تک پہنچ گئی کہ دیوار نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور بھی اگر آدمی بیٹھا ہے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے بیٹھے۔ آپ اس کی صورت دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی نقل و حرکت ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، آپ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر یہ سارا منظر، یہ سارا کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ترقی ہے۔ اور ایک دور وہ بھی تھا کہ اگر آپ کو 100-150 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا تو آپ کے پاس اونٹ اور گھوڑے کے علاوہ کوئی اور سواری کا ساجن نہیں۔ ایک دور یہ بھی تھا، اور کئی کئی دن 100-150 کلومیٹر کے سفر کو طے کرنے میں لگ جاتے تھے۔ کئی کئی جوڑی کپڑے اپنے ساتھ رکھنے پڑتے تھے، کئی کئی دن کا کھانا اپنے ساتھ اپنے پاس رکھنا پڑتا تھا۔ راستے میں کوئی ہوٹل نہیں، کوئی ڈھابا نہیں، کوئی دواخانہ نہیں، کوئی میڈیکل کیمپ نہیں۔ آپ اگر بیمار ہو گئے تو اس بیماری کو دفع کرنے کے لیے، اس بیماری میں علاج کرانے کے لیے آپ کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ایک دور یہ بھی تھا۔ اور آج کا دور یہ ہے کہ 100-150 کلومیٹر کا سفر آپ 1.5-2 گھنٹے میں بڑی آرام سے کر سکتے ہیں۔ نہ کو اس میں کوئی بھاری بھرکن، نہ کوئی تھکن، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ترقی کا دور آج آ چکا ہے۔ ترقی ہو رہی ہے، ترقی پر ترقی ہو رہی ہے۔ ایک ترقی ہو گئی، اس ترقی پر دوسری ترقی ہو رہی ہے، تو پہلی ترقی کو لوگ بھول رہے ہیں۔ شروع زمانے میں، موبائل کے شروع زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے زمانے کی بات نہیں۔ موبائل کے شروع زمانے میں کیا آیا تھا؟ ایسے موبائل آئے جس میں صرف آپ بات کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا تو آپ صرف SMS کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ موبائل کی سویدھا تو نہیں تھی۔ ہم نے سب سے پہلے جو کیمرے کا موبائل دیکھا تھا وہ بھی بٹنوں والا ہی تھا، اور جب ہمارے ہاتھ میں آیا تھا تو ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا بٹن غلطی سے دب نہ جائے۔ اور وہ اس وقت جو موبائل آیا تھا وہ ہمارے ہاتھ میں، وہ سعودی سے کوئی صاحب آئے تھے، 10-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو سب دیکھ رہے تھے بڑی للچائی نگاہوں سے، بڑی حسرت بھری نگاہوں سے، اور ایک ایسے جیسے کہ ہم اپنی کہاوتوں میں بولتے ہیں نا کہ باوڑے گاؤں میں اونٹ آ گیا۔ اس طریقے سے سارا کا سارا جتنا بھی وہ وہاں پر مجمع بیٹھا تھا سب دیدار کر رہا تھا اس کو۔ اور وہ دن جب مجھے یاد آتا نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ موبائل والا یہ کہتے تھے نا کہ 50 روپے کا ٹکٹ ہے اسے دیکھنے کے لیے، تو لوگ 50 روپے بڑی آرام سے دیکھ لیتے، دے دیتے، لیکن اس کو ضرور دیکھ لیتے۔
کیونکہ اتنا شوق تھا دیکھنے کا لوگوں کے اندر. ایک وقت تھا کہ وہ بھی نہیں تھا، اس کے بعد میں پھر ترقی، پھر ترقی، پھر ترقی، اور آج ترقی یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے ہاتھ موبائل ہے اور آپ اس سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. دنیا آپ کی مٹھی میں ہے. اتنا ترقی کا زمانہ آ گیا. میں نے بتایا نا بھی ترقی ہو رہی ہے، ترقی کے اوپر ترقی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، ریسرچ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ترقی کے اوپر ترقی، ریسرچ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. تو جو پہلی ریسرچ ہیں اور پہلی جو ترقی ہیں وہ سب معدوم ہوتی جا رہی ہیں، وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہیں، کنڈم ہوتی جا رہی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ حساب کتاب جو ہوتا تھا وہ لکھت پڑھت میں ہوتا تھا، بڑے بڑے رجسٹر ہوتے تھے، بڑی بڑی کاپیاں ہوتی تھیں، اور بڑے حساب و کتاب کے ماہر اس میں رکھنے پڑتے تھے. آج آپ فرموں میں جاؤ، کارخانوں میں جاؤ، بینکوں میں جاؤ، کیوں آئے ہو صاحب؟ نوکری کرنے کے لیے. کمپیوٹر آتا ہے چلانا؟ کہ نہیں، حساب کتاب بہت اچھا والا آتا ہے. کہ جاؤ اپنے گھر کریے حساب کتاب. ہے نہیں ایسا کہ لکھت پڑھت سب ختم ہو گئی ہے؟ اب سارا نظام کہاں آ گیا؟ سب کمپیوٹرلائز ہو گیا، سارا کا سارا. اتنا ترقی زمانے نے کی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دیا ہے وہ انسانی تجربوں کی روشنی میں نہیں دیا، کیونکہ انسانی تجربوں کی روشنی میں جو آتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ختم کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے نا کہ کوئی ریکارڈ بنتا ہے تو وہ ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے بنتا ہے. کوئی اتہاس ہوتا ہے تو اتہاس کے بعد میں بھی ایسا اتہاس ہوتا ہے کہ پہلا اتہاس ٹوٹ جاتا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریسرچ، جو تحقیق ہمیں دی ہے وہ انسانی تجربوں کی روشنی میں نہیں دی ہے، وہ انسانی معلومات، انسانی علم کی روشنی میں ہمیں وہ تحقیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. آپ کو جو تحقیق ملی ہے، آپ کو جو ریسرچ ملی ہے، آپ کو جو معلومات ملی ہے، جو آپ نے اپنے امت کے حوالے کی ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی. دنیا کی تحقیقیں کنڈم ہو رہی ہیں، ہوں گی. دنیا کی ریسرچ جتنی بھی ہیں یہ ہو رہی ہیں اور آئندہ ہوں گی، لیکن دین کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، دین کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہو سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 5 وقت کی نماز لا کر دی ہے. تو اب کوئی ماں کا لال دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے کھڑے ہو کے یہ میری اپنی تحقیق ہے، میری اپنی ریسرچ ہے. آج سے 5 نہیں 7 نمازیں مسلمانوں کو پر فرض ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. زکوٰۃ جن کے اوپر فرض تھی آج بھی انہی کے اوپر فرض ہے. روزہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور یہ سارا دین کا نظام قیامت تک ایسے ہی باقی رہے گا. دین میں کوئی نئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن، دینی تعلیم، پڑھنے پڑھانے کا جو نظام تھا آج بھی وہی ہے. ہاں، شریعت نے اچھی چیزوں کو پسند کیا، شریعت نے اچھی چیزوں کو کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے. لیکن شریعت نے فیشن پرستی کو پسند نہیں کیا. اچھی چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر اچھی چیز یہ ہے کہ پہلے سفر ہوتا تھا اونٹ اور گھوڑوں پر، آج سفر کیا ہو رہا ہے؟ ٹرینوں میں ہو رہا ہے، ہوائی جہازوں میں ہو رہا ہے، موٹر سائیکلوں سے ہو رہا ہے، کار ماروتیوں میں ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے الیکٹرانک سسٹم وغیرہ بھی چل رہا ہے، ان کے ذریعے ہو رہا ہے. تو شریعت نے یہ اچھی چیز ہے، اس کو پسند کیا، کیونکہ اس ریسرچ سے، اس تحقیق سے جو انسان ہے، جو انسان کا دین ہے وہ ختم نہیں ہوگا. جو ایک نیچرل نظام ہے،
جو ایک نیچرل سسٹم ہے شریعت کا دیا ہوا وہ ختم نہیں ہوگا. جو فیشن پرستی ہے اس سے انسان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. فیشن پرستی کیا؟ مثال کے طور پر کہ نوجوان لڑکے عورتیں جیسا حلیہ بنانا شروع کر دیں. نوجوان لڑکے عورتیں جیسا حلیہ بنانا شروع کر دیں یا عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنانا شروع کر دیں. تو اس سے انسان اور انسان کا جو مذہب ہے وہ خطرے میں جا رہا نہیں جا رہا. تو اس سے انسان کی پہچان بھی ختم ہو رہی ہے اور اس سے انسان کے مذہب یعنی شریعت کی بھی پہچان ختم ہو رہی ہے. تو یہ فیشن پرستی کہلاتی ہے اور شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے. ہر اچھی چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے. پہلے دین کا کام سینہ بسینہ بھی ہوتا تھا. میں آپ کو سکھا رہا ہوں, آپ مجھے سکھا رہے ہیں, میں کہیں اور جا کے سکھا رہا ہوں, پھر آپ کوئی اور جا کے سکھا رہا ہو, تو یہ سینہ بسینہ سیکھنا سکھانا چلتا ہے. یہ سینہ بسینہ سیکھنا سکھانا چلتا ہے. آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے سورت ہیں, آیت ہیں, سن کے یاد ہو جاتی ہیں مقتدیوں کو. تو یہ سینہ بسینہ بیان ہو رہا ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ سن کے کہیں اور بیان کر رہے ہیں, تو یہ سینہ بسینہ سیکھنا سکھانا کہلاتا ہے. آج جب ترقی ہوئی تو اس سیکھنے سکھانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. اور ایسے ہی فتنے بھی سینہ بسینہ چلتے تھے. فتنے کیا چلتے تھے کہ بھئی فتنہ اس کی طرف سے نکلا, ہماری طرف آیا, ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں تھی, اس فتنے کو ہم نے صحیح سمجھا, اس کو آگے پھیلا دیا, شیئر کر دیا. ان کے پاس اتنی معلومات نہیں, انہوں نے آگے بڑھا دیا. تو جیسے علم سینہ بسینہ چلتا تھا ایسے ہی فتنے بھی سینہ بسینہ چلتے تھے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ فتنے اتنا تیزی سے سینہ بسینہ چلتے تھے کہ دین کا کام ہو رہا ہے مدینے میں, اور سینہ بسینہ فتنے مدینے کے منافق اور یہودیوں سے چلتے چلتے ایران, بغداد, عراق تک پہنچے. آپ کو حیرت ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی نو کوس اور بدی 100 کوس. تو ایسے ہی نیکیوں کا, دین کا سیکھنا سکھانا جیسے سینہ بسینہ چلتے تھے ایسے ہی فتنے بھی سینہ بسینہ پھیلتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں تو نیکیوں کا سیکھنا سکھانا اور زیادہ آسان ہو گیا. کہ پہلے نیکیوں کا سیکھنا سکھانا صرف سینہ بسینہ ہوتا تھا, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دین سیکھا جا سکتا ہے. آج ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے علماء دین کو سیکھنے سکھانے میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فتنوں کا جو اٹھان ہے وہ زمین سے ہٹ کر آج سوشل میڈیا پر آ چکا ہے. فتنوں کا جو اٹھان ہے, فتنے جو پیر پسار رہے ہیں وہ زمین پر اتنا نہیں پسار رہے جتنے سوشل میڈیا پر فتنے پیر پسار رہے ہیں. آج فتنہ پرور جو لوگ ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ کر محنت نہیں کر رہے, آج وہ سڑکوں پر اتر کر محنت نہیں کر رہے, آج وہ میدانوں میں اتر کر محنت نہیں کر رہے, آج وہ اپنے گھر کے کونوں میں بیٹھ کر کے اتنا محنت کر رہے ہیں فتنوں کی کہ بیٹھا ہے وہ کسی گاؤں میں, بیٹھا ہے کسی قصبے اور شہر میں, معمولی سے گاؤں میں بیٹھے ہیں, لیکن فتنوں کی پرواز آج اتنا تیز ہو چکی ہے کہ بیٹھا ہے بندہ چھوٹے سے گاؤں میں, چھوٹے سے مکان میں, چھوٹے سے کونے میں, لیکن اس کے فتنوں کی پرواز آج پوری دنیا میں اڑان بھر رہی ہے. تو اس لیے علماء کرام
जिधर से फितनों की बरसात हो रही, फिर उलमा इकराम ने उधर से भी दीन का काम करना शुरू कर दिया कि हाँ हम अपनी मस्जिदों में भी मेहनत करेंगे, हाँ आज हम अपने मदरसों में भी मेहनत करेंगे, लेकिन फितनों की जो भरमार हो रही है वो सोशल मीडिया के जरिए हो रही है, तो हम सोशल मीडिया को भी कंट्रोल में रखेंगे और उसके ऊपर भी गहरी नजर रखेंगे और सोशल मीडिया के जरिए भी हम इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे। इसीलिए आज आप देख लें, एक ज़माना था कि हमारे उलमा इकराम फोटो खींचने को, वीडियो बनाने को नाजायज़ कहा करते थे। क्या कहा करते थे? नाजायज़ कहा करते थे। आपने देखा होगा पहले कैमरे चलते थे, कोई घर में फंक्शन हो रहा, कैमरा किराए पे लिया है, उसमें रील डाल ली, मेरे ख्याल से 30-35 में फ़ोटो आते थे और फोटो खींचते थे, फिर उसके वो निकलती थी एक लाल कलर की एक रील सी निकलती थी, उसे क्या बोलते थे, नेगेटिव ये बोलते थे शायद, और फिर उसको कैमरे के पास जाते थे, उसकी धुलाई होती थी, फिर वहां से प्रिंट में जो है क्या निकलते थे, फोटो निकल देते थे। तो उलमा इकराम इसको क्या कहा करते थे? नाजायज, हराम है, वीडियो बनाने को हराम कहा करते थे। लेकिन उन्हीं उलमा के सामने जब सोशल मीडिया के फितनों ने पैर पसारा तो फिर उलमा इकराम ने फिर अपने उन फतवों में नरमी का पहलू इख्तियार किया और अब ये कहा गया कि भाई बगैर किसी ज़रूरत के फ़ोटो खींचना, बगैर किसी ज़रूरत के वीडियो बनाना आज भी गलत है। हाँ, अगर आप दीन का काम कर सकते हैं, फितनों का जो उठान है उसको अगर सोशल मीडिया के ज़रिए दबा सकते हैं, तो इसकी उलमा इकराम ने गुंजाइश रखी है। क्या रखी है इसकी उलमा इकराम ने? गुंजाइश रखी है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जितने, मैं तो क्या पिद्दू का शोरवा, आज पूरी दुनिया में आलमी सतह से, दुनियावी सतह से जितने बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, हमारे बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं, हमारे उस्ताजों के उस्ताद हैं, हमारे शेखों के शेख हैं, आज आप देख लें सबसे ज्यादा आज उनका जो काम हो रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। काय के जरिए हो रहा है? सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। और पूरी दुनिया में कोई भी आलिम आपको ऐसा नहीं मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर नहीं है। छोटे आलिम हैं तो वो भी हैं, बड़े से बड़े आलिम हैं तो वो भी हैं, सारे के सारे उलमा सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी कि आज सोशल मीडिया से वो फितने उठाए जा रहे हैं, वो उठ रहे हैं कि इससे पहले फितनों का दरवाजा उम्मत ने देखा ही नहीं। कि एक फितना मिसाल के तौर पर सऊदी की जानिब से उठा है, किसी बंदे ने उठाया। मैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहता हूं, मेरे पास इतना बंदोबस्त नहीं है कि मैं वहां जाकर उससे बात करूं, या मेरे पास बंदोबस्त है लेकिन अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो वो बंदा मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास वो प्रोटोकॉल नहीं है, मेरे पास वो सोच नहीं है, मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं उससे बात कर सकूं। दुनियावी एतबार से मेरी और उसकी सतह अलग है तो मैं उससे मुलाकात नहीं कर सकता। तो अब उसके फितने का जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है कि उसने फितना खड़ा किया था सोशल मीडिया के जरिए, तो उसी फितने को दबाओ अब सोशल मीडिया के जरिए। जैसा जवाब मिले, जैसा फितना खड़ा हो, जहां से खड़ा हो वहां से ही आप जवाब दे दो। आज इस अमल पर, आज इस डगर पर पूरी दुनिया के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। हाँ, जिनको सोशल मीडिया की जानकारी नहीं है, वो इसमें महारत नहीं रखते, तो वो बेचारे मजबूर और कहते हैं कि यार हमसे ये काम नहीं होता, हम भी ये काम करेंगे। हम उन्हें बताते हैं कि देखो ये काम करो। आपको मैं क्या बताऊं, मेरे जरिए खुद जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे टूटा फूटा इल्म दिया, कितने नौजवान ऐसे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, सोशल मीडिया पर जरा सा इंट्रोडक्शन हुआ, तारुफ हुआ, खुद मेरे जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नौजवानों को कुफ्र की दलदल से निकाल कर ईमान की हालत में दाखिल किया है। जो इस बात का ऐलान कर रहे हैं अल्लाह कुछ नहीं होता है, जिसको कहते हैं इलाहाद,
جو اللہ کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، نوجوان بہت سے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں پڑھنے ہیں، جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو وہ ایک بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں میری غلطی ہے، اللہ بنانے والا ہے، یہ کائنات خود ہی نہیں چل رہی ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، کہ ہاں جو ہے اسے ہی ہم اللہ اور رب کہتے ہیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ان پر محنت نہیں کرتے تو وہ آج ملحد ہو گئے ہوتے، آج نہ ان کا دھرم، نہ کوئی اسلام ہوتا اور نہ عیسائی ہوتا، نہ یہودی ہوتا، کوئی دھرم ان کا نہیں ہوتا کہ ہم کسی دھرم کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں، لیکن میں نوجوانوں سے اب کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ اس وقت جو ہمارا معاشرہ نوجوانوں کا خاص طور سے دو بہت بڑی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ایک نشے کی دلدل، کائے کی؟ ایک نشے کا گناہ۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں دیکھو باہر کا رہنے والا نہیں ہوں، یہ میرا اپنا شہر ہے، میری یہاں کی پیدائش ہے، میرے باپ دادوں کی یہاں کی پیدائش ہے۔ ایسے ایسے بچوں سے ملاقات ہوئی ہے جو 13-14 سال نئے بالغ ہوئے ہیں اور ابھی وہ نوجوانی کی دہلیز پر صحیح سے قدم نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ میں بیڑی سگریٹ کی بات نہیں کر رہا، میں نے خود ان کو شراب کے نشے میں دیکھا ہے۔ میں کسی کی سنی سنائی پر بات پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا جب تک تحقیق نہ کر لوں، میں کسی کی بتائی بات پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا جب تک خود میں اس پر تحقیق نہ کر لوں، جب تک میں اس کی جانکاری حاصل نہیں کرتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی ناک سے سونگا ہے کہ ان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ کتنے سال کی بات کر رہا ہوں؟ نئے بالغ ہوئے ہیں، 13, 14, 15, 16 سال، ایسے نوجوان۔ ایک تو اس دلدل میں زیادہ پھنس رہے ہیں، اور دوسرا جس دلدل میں پھنس رہے ہیں وہ ہے بے جا دوستی کرنا۔ وہ کیا ہے؟ بے جا دوستی کرنا۔ بے جا دوستی کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ کاروباری ہو تو دوستی ایسی کر لی کہ آپ اپنے کاروبار سے بیٹھ گئے، یہ بے جا دوستی ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے مدرسے کے ہو، چاہے کالج کے ہو، چاہے اسکول کے ہو، ایسی دوستی کر لی کہ آپ سے اب صحیح سے پڑھائی نہیں ہو رہی، یہ بیجا دوستی ہے۔ آج اگر نوجوان دوستی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا، گھر میں ٹائم نہیں دے پا رہا، وقت پر سو نہیں رہا ہے، وقت پر اٹھ نہیں رہا ہے، دوستی کے چکر میں نمازیں غارت ہو رہی ہیں اور دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس دین کتنا کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس دین کتنا ہونا چاہیے پتہ نہیں، سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں، ہماری جو دشمن قوم ہے، اسلام کی جو دشمن قوم ہے، ہمارے خلاف کیا جال سازی کر رہی ہے، دوستی کے چکر میں ان تمام باتوں کا کوئی پتہ نہیں، تو یہ ساری کی ساری دوستی قائم آتی ہے، یہ بے جا دوستی میں آتی ہے، یہ ناجائز دوستی میں آتی ہے، اور آگے کہوں یہ حرام دوستی میں آتی ہے۔ اما ابا کہہ رہے ہیں اس کے قریب مت جانا، میں جاؤں گا۔ بھائی بہن کہہ رہے ہیں نا اس کے قریب مت جانا، میں جاؤں گا۔ ہمارا آپ کا بچہ بالکل کلین ہے، بالکل کلیئر ہے، کوئی دنیا کا عیب نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اگر یہ شرابیوں میں بیٹھے گا تو کیا بنے گا؟ اگر یہ سٹے باز میں بیٹھے گا تو کیا بنے گا؟ یہ اگر یہ دھواں اڑانے والوں کے پاس بیٹھے گا تو کیا بنے گا؟ یہ اگر یہ ماں باپ کے نافرمان والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو یہ کیا بنے گا؟ اگر یہ حرام اور حلال کی پرواہ نہ کرنے والوں کے پاس بیٹھے گا تو کیا بنے گا؟ یہ کیا بنے گا بتاؤ بھائی؟ جیسوں میں بیٹھے گا ویسے ہی بننے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک چرواہا تھا، چرواہا تو جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑین سمجھ گئے بھائی، بھیڑیا میل، بھیڑین فیمیل، تو فیمیل بھیڑیا، یہ بھیڑین بچہ جننے کے بعد میں وہ مر گیا۔ اب اس کا بچہ چھوٹا سا تھا، وہ ماں ابھی چیرنا پھاڑنا جانے، چرواہا جو ہے وہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا یار بھیڑیے کا بچہ ہے، تو اس نے اس کا رحم اور ترس کھاتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا۔
अब उसे बकरियों का दूध पिला रहा है। देखा है किसकी नस्ल है जी? और जहां रह रहा वो बकरियां, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, बकरे को, जिंदा बकरे को देखते ही मुंह में राल आ जाती है ना, यार ये भुना हुआ सामने आ जावे मेरे। बकरे पे क्या हाल करते हैं। वो बात अलग है कि आप दुकानें बंद करवाओगे, दुकान बंद कर चिकन मटन की, वो बात अलग है। दुकान बंद कर, ये गोश्त की मांस की दुकान बंद कर, वो बात अलग है। दूसरे दिन को वही थाली में परोस के खाते हैं, लेकिन जीत तो बाहर सबकी आ रही है ना। रहना कहां शुरू कर दिया? बकरियों के साथ। पलना कहां शुरू कर दिया? बकरियों के साथ। पलता रहा, बढ़ता रहा, पलता रहा, बढ़ता रहा। वो भेड़िया जवान हो गया और बकरियों के साथ भी चरना शुरू कर दिया, घास फूस खाना शुरू कर दी, लेकिन पेट नहीं भरता था सही से, क्योंकि नेचुरल निजाम वो नहीं है उसका। रब ने उसका सिस्टम अलग बनाया है। बकरी के सामने गोश्त रखोगे तो एक भी बोटी नहीं छोड़ेगी, है ना बात भाई? कुछ कह रहा है? हाँ। बकरी के सामने गोश्त रखोगे भुना हुआ तो सूंघेगी भी नहीं वो, और घास रख दो तो, भेड़िए के सामने घास रख दो तो खाएगा, क्योंकि उसका नेचुरल निजाम अलग है, उसका नेचुरल निजाम अलग है। लेकिन जब भेड़िया बकरियों के साथ रहने लगा तो भूख लगती थी, तो जैसे फफूंदी लगी रोटी वो हमें अच्छी लगती है भूख की हालत में, और हमें बदबू भी बात मारती है जब पेट में सहारा हो जाता है। भुसा हुआ खाना हमें अच्छा लगता है भूख की हालत में, ऐसे ही उसे घास भी अच्छी लग रही थी भूख की हालत में। उसे पता नहीं कि अपनी असलियत की मैं हूं क्या, उसे अपनी हकीकत का पता नहीं था। वो चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ, ऐसे साफ सुथरे पानी में चला गया कि जब कोई जानवर या इंसान पानी पीता था ना तो उसको अपनी तस्वीर उसमें नजर आती थी। अब वो चला गया वहां घाट का पानी पीने के लिए, बकरियां भी पी रही हैं, वो भी पी रहा है, तो तस्वीर सबकी नजर आ रही थी, अक्स नजर आ रहा था। उसने अपने आप को गौर से देखा, बकरियों की तस्वीर को देखा, तो एक बहुत बड़ा अंतर पाया कि यार मैं कुछ और हूं, ये कुछ और हैं। जब उसने पहचाना, अरे ये तो मेरी खुराक है जो मेरे साथ रह रहे हैं, तो एक भेड़िया जैसों के साथ रहा वैसा हो गया, अपनी हकीकत को भूला। ऐसे ही मैं नौजवानों से कहा करता हूं कि तुम्हारे अंदर बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं, बड़ी हकीकतें तुम्हारे अंदर छुपी हुई हैं, लेकिन तुम्हारा उठना बैठना ऐसों के साथ है जो तुम्हारी हकीकत को भी छुपा रहे हैं, और उनकी भी कोई हकीकत नहीं है। तुम्हारी हकीकत को भी वो खत्म और कंडम कर रहे हैं, और तुम्हारी सलाहियत को भी बर्बाद कर रहे हैं। एक वक्त वो आता है कि ना तुम दीन के रहते हैं, ना तुम दुनिया के रहते हो, तुम समाज वालों से भी अपना चेहरा छुपाते हो, और तुम फिर दीनदारों से भी अपना चेहरा छुपाते हो, और फिर तुम रिश्तेदारों से भी अपना चेहरा छुपाते हो। काहे की वजह से? गलत सोहबत की वजह से, कि तुम में से कोई सुट्टेबाज बनता है, कोई शराबी बनता है, और कोई नशेड़ी बनता है, और कोई बीड़ीबाज और सिगरेटबाज बनता है। काहे की वजह से? गलत सोहबत की वजह से बनता है। मस्जिदों से आवाजें लगाई जा रही हैं, जलसों से आवाजें लगाई जा रही हैं, अपनी सोहबत को बदलो। ना बाबा ना, मेरा तो वो जिगरी दोस्त है। आज हमारे नौजवान अपने बाप की बात को नहीं मानने को तैयार है, माँ की बात को मानने को तैयार नहीं है, भाई बहनों की बात को मानने को तैयार नहीं है। और अगर दोस्त कहेगा बीच सड़क पर बैठकर यहाँ पेशाब कर दे, तो वो कहेगा तू पेशाब की बात कर रहा है तो मैं तो पेशाब और बहाना दोनों कर दूंगा।